کے ضلعی یعنی ندیہ ضلع کی جو جمعیت ہے، اس کی جانب سے ضلعی پیمانے پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں آپ حضرات شریک اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنے مذہب اور دھرم پائے جاتے ہیں، ان تمام دھرموں میں سب سے بہترین دھرم، سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے، جانتے ہیں؟ اسی انداز سے مذہب اسلام کے ماننے والوں میں جتنے بھی مسلک ہیں، جتنے بھی مشرب ہیں، جتنے بھی طریقہ کار ہیں، ان تمام مسلکوں میں سب سے بہترین مسلک اہل حدیث ہے۔ وجہ تمام مسلکوں میں ملاوٹ ہے، آمیزش ہے، اپنی جانب سے ملا دیا گیا، دودھ دہی سب صحیح۔ جس طرح انسان ڈالڈا کو گھی سمجھتا ہے اور پیور دودھ میں پانی ملا دیتا ہے، شہد میں چینی ملا کر اسے اور میٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی انداز سے لوگوں نے دین میں اپنی جانب سے بہت ساری چیزیں ملا دی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جمعیت اہل حدیث کا قیام اسی لیے عمل میں آیا، اس ملاوٹی چیز کو نکال کے الگ کر دیا جائے، اور جو خالص چیز ہے اس خالص چیز کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ چیز کیا ہے؟ یا تو کتاب اللہ ہے یا تو سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ نے آپ کو دو ہاتھ دیا ہے، تیسرا کوئی ہاتھ ہے؟ نہیں ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑیے اور ایک ہاتھ میں حدیث پکڑیے، تیسری کوئی چیز پکڑنے کے لیے آپ کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر دو آنکھ رکھی ہے تو ایک آنکھ سے اگر کتاب اللہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسری آنکھ سے سنت رسول اللہ کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کے پاس تیسری کوئی آنکھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو کان دیا ہے، ایک کان سے قرآن مقدس کی تلاوت کی سماعت کیجئے تو دوسرے کان سے حدیث رسول کو بھی سنیے۔ اللہ نے دو پیر اگر آپ کو دیا ہے تو ایک پیر سے اگر کتاب اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ایک پیر آگے بڑھاتے ہیں تو دوسرا پیر سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کے لیے بڑھائیے۔ جھک جاتے ہیں۔ اس لیے جمعیت اہل حدیث اپنا یہ کام شروع سے کر دی، یا تو کتاب اللہ کو پہنچائے جائے یا سنت رسول اللہ کو پہنچائے جائے۔ اور یاد رکھیے گا، مسلمانوں کی شان قرآن نے یہ بتلائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگو تم سب سے بہتر امت ہو۔ کس لیے؟ کہ تم اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا بھر کے انسان بہت سارا کام دوسروں کے لیے کرتا ہے، لیکن جس کام کو کرنے کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اسے انسان پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تین کام آپ کا ہے، اس میں سے ایک کام آپ کے لیے اپنے خود ہے، اور اس خود کا عمل کرنے کے بعد دو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ تؤمنون باللہ، آپ اللہ پر ایمان لائیے، یہ آپ کا اپنا کام ہے، لیکن دوسروں کے لیے آپ کو اٹھایا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معروف بھلی بات بھلا کام کا حکم دیتے ہو، منکر بری بات اور برا کام سے منع کرتے ہو۔
میرے بھائیوں، مسلمانوں نے جب ان 3 کاموں کو کیا تو معمولی تعداد میں ہونے کے باوجود دین کو بلندی ملی، دین کو پھیلایا گیا، دین کی نشر و اشاعت ہوئی۔ اور جب مسلمانوں نے اس کام کو چھوڑ دیا تو بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کا کام رکا ہوا ہے، یا کہہ لیجئے اس کے خاطر خواہ فائدے نظر نہیں آتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے اصول کار کو دیکھا جائے تو یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ جو کتاب قرآن مجید کے نام سے آپ کے پاس موجود ہے، اس کتاب نے دعوت کے مسئلے کو بے انتہا انداز میں بیان کیا ہے، دعوت بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کو تفصیل سے بیان کیا، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہے، حضرت ابراہیم کی دعوت ہے، موسیٰ و عیسیٰ کی دعوت ہے، وغیرہ ذالک۔ اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پیش کیا ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں کیا ہے ہم اس کام کو ضرور کریں گے، تبھی اہل حدیث کہلانے کا حق رکھتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو یہ اہل حدیث نام ہمیں مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر خصوصی توجہ دیجیے۔ دوسری بات، صحابہ کرام جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا تھا، جن صحابہ کے نتیجے میں دنیا والوں تک دین پہنچا، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے گردن جھکا دی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ کوئی انسان بھی آپ کو کتاب اللہ سناتا ہے، قرآن مقدس کی باتیں بتاتا ہے، حدیث رسول پڑھ کے سناتا ہے، حدیث کی روشنی مسئلے بیان کرتا ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات کو چاہے کسی کی زبان سے ملے ہم اس کو قبول کریں گے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ہرگز اس کی طرف توجہ نہ دیں گے کہ فلاں صاحب فلاں جماعت سے، فلاں مسلک سے، فلاں گروپ سے، فلاں لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہرگز اس کی میں چکر میں نہ جائیں۔ آپ کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ کتاب اللہ کی بات کون بیان کرتا ہے، سنت رسول اللہ کون بیان کرتا ہے، قرآن کون پڑھ کے سناتا ہے، حدیث رسول کے دلیلوں کے ساتھ کون باتیں بیان کرتا ہے، چاہے جو بھی بات بیان کرے گا ہم اس کی بات قبول کریں گے۔ عوام الناس میں یا عوام و خواص میں اس قسم کی بے چینی پائی جاتی ہے کہ اہل حدیث بھی تو بہت قسم کی جماعتوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ سب کام سے بھاگنے والی بات ہے۔ اگر جماعتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ الگ الگ تنظیموں کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، کیا کسی نے بھی قرآن پر عمل کرنے سے منع کیا ہے؟ پھر اس قسم کی حرکتیں کیوں ہو رہی ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ باتیں آپ کے سامنے لائی جاتی ہیں، چونکہ عمل کرنے کا ہمیں جذبہ نہیں ہوتا، ہم اس کی بات سنیں، اس کی بات سنیں، اس کی بات سنیں، جس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں آپ کے سامنے آئے اسے قبول کر لیجیے۔ شخصیت کی طرف مت جائیے، بلکہ قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث سمجھ کر ماننے کی کوشش کیجیے۔ اور آخر کی بات، اگر ہم نے اپنے آپ کو دین کی دعوت کے لیے پیش نہیں کیا تو یاد رکھیے گا، آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ اسے روکتے نہیں ہیں، کسی اچھے کام کا حکم نہیں دیتے اور برے کام سے نہیں روکتے ہیں، تو اگر لاکھ بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجتماعی شکل میں دعا کریں گے، اللہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم فلسطین کا رونا روتے ہیں، اسرائیل کی ظلم و بربریت کا شکوہ شکایت کرتے ہیں، فلسطین پہ آنسو بہاتے ہیں، فلسطین کے ساتھ ایسا کیا گیا، وہاں کے بیوہ، وہاں کی عورتوں کو بیوہ بنا دیا گیا، وہاں کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، وہاں کے بوڑھوں کا سر کاٹ دیا گیا، وہاں کے ہسپتالوں میں بمباری کر دی گئی، وغیرہ ذالک۔ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ہم جذباتی ہو جاتے ہیں،
بھائی امام حرم دعا کر رہے ہیں، حرمین شریفین میں دعا ہو رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان نماز میں دعا کرتے ہیں، دعا قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ ترمذی کی حدیث یاد رکھیے، اگر تم امر بالمعروف نہیں کرو گے اور نہیں عن المنکر کا شیوا نہیں اپناؤ گے، بھلے کام کا حکم نہیں دو گے اور بری بات سے منع نہیں کرو گے، تم دعا کرتے رہ جاؤ گے، اللہ تمہاری دعا سنے گا ہی نہیں۔ یقیناً اہل فلسطین ہماری دعاؤں کے مستحق ہے، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو مدد کرنے کا طریقہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات، اس کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے اور اہل فلسطین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے اور گھر بیٹھے صحیح ان کے لیے دعا ضرور کی جائے۔ لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، انہیں امداد ہم پہنچا بھی سکتے ہیں، جن وسائل اور جن ذرائع سے ان تک پہنچنے کی نوبت ہے پہنچ بھی سکتے ہیں۔ یہ خیر کی دعوت ہے، یہ خیر کا طریقہ کار ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، ہم مسلمانوں کا ارض فلسطین سے جذباتی اور ایمانی لگاؤ ہے۔ کیسے بھائی؟ اس فلسطین کی سرزمین کو اللہ نے بابرکت سرزمین کہا ہے۔ کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے بابرکت ہے کہ شہد کی نہریں جاری ہیں، دودھ کی نہریں جاری ہیں، اور دینی اعتبار سے بابرکت ہے کہ سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے لیے اس سرزمین پر، فلسطین کی سرزمین پر بھیجا گیا، اور خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ معراج میں بلاتا ہے، وہ مکہ المکرمہ حرم شریف جو سب سے بہتر جگہ ہے وہیں سے اٹھا سکتا تھا، لیکن آپ کو اٹھایا کہاں سے کیا؟ رات کا ایک سفر ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے دوسرا سفر ہوا، اسے معراج کہا جاتا، وہ ساتواں آسمان کی بلندی تک۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کیجئے۔ اہل حدیث ہو جنہیں کتاب و سنت سے وابستگی کا شرف حاصل ہے، جو قرآن و حدیث سے تمسک کرنے کے لیے تیار ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی اسراء اور معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین کی سرزمین پر موجود مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی تھی، تمام نبیوں نے آپ کی پیچھے نماز پڑھا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس نبی کی متبع ہے، اس نبی کی امت ہے جن کی اتباع میں سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نبیوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے اور امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی اتباع میں پڑے ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس مقام و منصب کو سمجھنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کو سمجھیے، ان کی بزرگی کو جانیے، ان کے اعلیٰ مقام کو سمجھیے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام انہیں عطا کیا ہے کہ امام الانبیاء بنا دیا۔ ایک فضیلت کی بات یہ بھی یاد رکھیے، دنیا میں 3 مسجدیں ہیں، یاد رکھیے گا، کوئی پوچھے گا تو بتا دیجیے گا۔ سفر زیارت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پوری دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے آپ۔ اگر ثواب کی نیت سے سفر کرنا ہے وہ صرف 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام مکہ المکرمہ، مسجد نبی مدینہ المنورہ اور مسجد اقصیٰ فلسطین۔ ان 3 مسجدوں کا سفر آپ کریں گے۔ کیوں کریں گے بھائی؟ ان 3 مسجدوں کو 3 نبیوں نے بنایا۔ بھائی افسوس یہ ہے کہ فلسطین کے مقدس ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبروں کا تذکرہ نہ کرو، بلکہ یہ تذکرہ کرو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے وہ سرزمین۔ مانے دعوت و تبلیغ وہاں سے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہی ہے، حضرت اسحاق وہی ہے، حضرت یعقوب وہی ہے، حضرت یوسف وہی ہے، حضرت داؤد وہی ہے، حضرت سلیمان وہی ہے، حضرت موسیٰ وہی ہے، حضرت ہارون وہی ہے، حضرت زکریا وہی ہے، حضرت یحییٰ وہی ہے، حضرت عیسیٰ وہی ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اس مناسبت سے اس کی فضیلت مانیے کہ فلسطین کی سرزمین وہ ہے جہاں سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ ہم ان کی قبر کو یاد کرتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کی دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کم از کم آپ کی تو ذمہ داری ہے۔ اب انبیاء کے ساتھ
والہانہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان کے طریقہ کار کو اپنائیے۔ ایک انسان جب اٹھتا ہے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، دنیا اس کی مخالف ہوتی ہے، اس مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور دور میں دیکھ لیجئے انبیاء کرام علیہ السلام نے کسی کی مخالفت نہیں کی ہے، چاہے نمرود کے سامنے حق کا پرچم لہرانا ہو، چاہے فرعون کے سامنے حق کا پرچم لہرانا ہو، چاہے کسی اور کے سامنے لہرانا ہو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے وقت کے ظالم و چابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کا بلند کیا ہے۔ آج اپنی بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈر لگتا ہے بولنے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں علماء سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں اور جمعیت کی ذمہ داران سے بطور خاص گزارش کرتا ہوں، آپ جمعیت کے عہدہ و منصب پر فائز ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ کو عہدہ مل گیا ہے، آپ کو منصب مل گیا ہے، آپ کو نظامت مل گئی ہے، آپ کو عمارت مل گئی ہے، آپ کو سرداری مل گئی، ہرگز نہیں، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ مل جائے تو الحمدللہ، نہیں ملے تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا کام ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ یہ لگایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اس میں تو کیجئے۔ رفع الیدین میں لڑتے ہیں، آمین بالجہر میں لڑتے ہیں، پاؤں چیر کے نماز پڑھنے میں لڑتے ہیں، کندھے سے کندھے ملانے میں لڑتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ یاد نہیں آتی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی بازار میں مار نہیں کھایا تھا، بدن لہو لہان نہیں ہوا تھا، مکہ کی سرزمین پر اس کی سنگلاخ وادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑیاں ان کی گردن میں ڈالی نہیں گئی تھی؟ کیوں ڈالی گئی تھی؟ ابھی آپ نے غور کیا کیوں ڈالی گئی تھی؟ 40 سال تک تو آنکھوں کا نور بنے ہوئے تھے، دل کا سرور بنے ہوئے تھے، امانتیں ان کے پاس رکھی جا رہی تھی، مقدمے ان کے پاس پیش ہوتے تھے، وہ فیصلے کیا کرتے تھے، وہ بہترین قسم کے جج بنے ہوئے تھے۔ لیکن جس دن آپ نے زبان کھولی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، جس دن آپ نے کہا لوگوں کہو اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے عرب، جب دونوں کے مالک ہو جاؤ گے، اسی دن لوگ مخالف ہو گئے۔ جنہوں نے آپ کی ولادت کی خوشی منائی تھی اسی نے سب سے پہلے انکار کیا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا۔ چچا ابو لہب نے کیا کہا تھا؟ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارا ستیہ ناس، اسی لیے جمع کیے تھے۔ اللہ نے اس کے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، پوری سورہ پڑھ جائیے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ کیوں؟ اس انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ تو جو انسان رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، ایسے انسان کو ابو لہب جیسا عبرت نہ، ابو لہب جیسی عبرت ناک سزا ملنے والی۔ اور اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، وہ صدیق کا مقام پاتا ہے، وہ فاروق کا مقام پاتا ہے، وہ عثمان کا مقام پاتا ہے، وہ حیدر کرار علی کا مقام پاتا ہے، وہ صحابہ کرام کا مقام پاتا ہے۔ آج ہم صحابہ کرام کے نام پہ جیتے ہیں، صحابہ کرام کے نام پہ جیتے ہیں، فلاں صحابی نے کیا، فلاں صحابی نے کیا، پیدرم سلطان بدھ میرا باپ بادشاہ تھا، اب فقیر کیوں بنے ہوئے ہو؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی امت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص امت ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کام 23 سالہ نبی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ کام کریں۔ اور بطور خاص جو عالم دین ہیں، جو مدرسین ہیں، جو مساجد کے ائمہ ہیں، جو جماعت کے عہدہ منصب پر فائز ہیں، ان کی دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے، جس کے سامنے چلے ختم کر دیجیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں بج رہا ہے؟ جی میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ شیطان کی طرف سے یہ رکاوٹ ڈالی گئی ہو کہ دین کی تبلیغ سے متعلق انسان کو ابھارا جا رہا ہے، اس کے جذبے کو سرد کر دیا جائے، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ عالم دین ہیں، اللہ نے آپ کو علمی لیاقت سے نوازا ہے، آپ کے پاس کتاب و سنت کی تعلیم ہے، آپ کے پاس قرآن و حدیث کا نور ہے، آپ کے پاس جمعیت و جماعت کا عہدہ منصب ہے، آپ مدرس ہیں یا امام ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر امام ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو دیکھیے، اگر مدرس ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریسی خدمات کو دیکھیے، اور اگر کسی جماعت کے سربراہ ہے تو امت مسلمہ کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کا جائزہ لیجیے، اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا کام کیا تھا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم سے روتے ہیں، ہم گر گراتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، کسی کی جانب تاک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمارے لیے بہترین رہبر و رہنما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ان کے طریقہ کار کے مطابق چلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم کھا رہے ہیں تو سنت رسول کو دیکھنا ہے، ہم پی رہے ہیں تو سنت رسول کو دیکھنا ہے، ہم چل رہے ہیں تو سنت رسول کو دیکھنا ہے، ہم مجمع بیٹھے تو سنت رسول کو دیکھنا ہے، ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے تب بھی سنت رسول کو دیکھنا ہے۔ گھر میں بھی سنت رسول ہے، باہر بھی سنت رسول ہے، مسجد رسول میں سنت رسول ہے، اور مدرسہ میں سنت رسول ہے، جماعت کے عہدہ منصب پر فائد ہے تب بھی سنت رسول ہے۔ لیکن حال ہمارا کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود ہم کرتے وہی ہیں جو میرے من میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، جماعت کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے میں درخواست کرتا ہوں، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی نظامت کی کہ مغربی بنگال جمعیت اہل حدیث کے اب ناظم ہے، میں اس سے پہلے وہی کام کرتا تھا، اس کے بعد وہی کام کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا کہ ناظم بننے کے بعد زیادہ کام کر دیا اور جب ناظم نہیں تھا تو کام کم کر رہا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کلکتہ کی سرزمین پر ٹیپو سلطان کی شاہی مسجد غیر مسلک کے لوگوں کی مسجد ہے۔ الحمدللہ آپ کا یادنا خادم 29 سالوں سے درس قرآن پیدر سے قرآن دیتا چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پورا قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ ختم کیا، پھر دوبارہ ترجمہ تفسیر چل رہی ہے، 17واں سپارہ سورہ انبیاء کی دعوت و تبلیغ، سورہ انبیاء کی تفسیر چل رہی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یعنی اپنی جماعت میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، یا غیر جماعت کے سینے پر بیٹھ کر اور مرکزی جگہ پر بیٹھ کر شاہی مسجد میں اس کے تخت پر، اس کی کرسی پر، یا اس کے لگائے ہوئے تخت پر بیٹھ کر اللہ کے فضل و کرم سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بے لاکھ ترجمہ تفسیر کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب کرنے کے لیے آئیے گا، اللہ راستہ ہموار کر دے گا، اور نہیں کرنا چاہیں گے تو راستہ ہموار بھی مسدود ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، پھر آپ کسی کام کا نہیں رہیں گے۔ اس لیے میری گزارش احباب جمعیت سے، اس کے ذمہ داران سے، ائمہ مساجد سے، مدارس کے مدرسین سے، آپ اس چکر میں کبھی نہ جائیں کہ آپ کی امامت اور آپ کا مدرسہ کسی کے چندے پر چلتا ہے، ہرگز نہ جائے۔ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اپنائیے، اللہ اپنی جانب سے خیر کے دروازے کھول دے گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، پھر اس کے بعد کون سا دنیاوی کمانے کا کام کیا اندازہ لگائیے؟ کوئی کام کیا؟ عمر فاروق نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے خلافت سنبھالی۔ روٹی کا مسئلہ کہاں حل ہوا؟ بیت المال سے حل کیا گیا۔ کیوں دیا گیا بھائی؟ آپ دنیا بھر کے کام کاج میں مشغول نہ ہوئیے، بلکہ جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو عہدہ آپ کو دیا گیا ہے، جس منصب پر آپ کو فائز کیا گیا ہے، بطور خاص آپ اسی کو کام میں لائیے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے اور موقع دیا، موقع منصب دیا ہے، اب اس کو استعمال میں لائیے، اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچارک بنا کے پیش کیجیے، کتاب اللہ کا مفسر بنا کے پیش کیجیے، سنت رسول اللہ کا شارح بنا کے پیش کیجیے، مذہب اسلام اور دینی تعلیمات اور اس کی دینی شریعت کے وضاحت کرنے والا بنا کے پیش کیجیے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور جملہ مسلمانوں کو بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔